سامعین محترم، اس کے بعد اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایک ایسی ہستی کو جو معلم، عالم، محقق، مصنف، شاعر، ادیب، کالم نگار، گوناگوں صلاحیتوں سے مالا مال، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین احمد صدیقی صاحب ہیں کہ وہ آئیں اور شرکائے محفل کو اپنی کلمات عالیہ سے نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ معزز سامعین گرامی، میرے محترم میرے صدر جناب الطاف حسین لنگڑیال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب، اور میرے پنجاب کے صدر بھائی جناب حافظ ضیاء الرحمان صاحب، ڈاکٹر صاحب، محترم المقام پروفیسر عطاء اللہ چودھری صاحب، اور جوہر آباد کے آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں اس ادارے میں، اس ادارے کے طلبہ کی ابھی چند ایک ہی ہم چیزیں دیکھ سکے ہیں۔ رات میں آیا ہوں دیر سے، تو آ کر ہم نے کچھ لائبریری دیکھی ہے، ایک راؤنڈ یہاں لگایا ہے۔ ادارے کے سلیبس اور ان چیزوں کے بارے میں کوئی ایسی خاص واقفیت نہیں حاصل ہو سکی ہے، لیکن وہ جو دعوت نامہ ہے اس پر جو ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک ولولے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تاں خاک بخارا و سمرقند، یہ ہے وہ اسلامی نظریہ۔ سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا کتابچہ ہے اسلام کا سیاسی نظریہ، اسے دیکھیے، آپ بہت سے لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ اس کتابچے میں جو ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ بتائی گئی۔ اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کے اگر مقاصد کو دیکھا جائے تو وہ بالکل یوں کہہ لیجئے کہ مادیت پرستی کے غماز ہو کر رہ گئے ہیں، ان کا نصب العین یہ رہ گئے۔ ایک آپ طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بنیں گے، ماں باپ اسے کیا بتاتے ہیں؟ بچے سے پوچھا جائے وہ کیا بنے گا، وہ کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پروفیسر بنوں گا، جنرل بنوں گا، کرنل بنوں گا۔ ادارے بھی اس کو اسی کام کے لیے آگے تیار کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ ہم بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، ہماری فلاح، ہماری کامیابی اس نظریے کے اندر ہے جو نظریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ہم نے اس نظریے کو، اس کلمے کو قبول کیا۔ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ میرے پاس ایک صاحب تھے، وہ کام کرتے تھے، میرے مقالات وغیرہ کو ٹائپ کرتے تھے، کمپوزنگ کرتے تھے، پٹھان تھے۔ ایک دفعہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، اور بھی گفتگو ہو رہی تھی، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے، میری بات سنیے، میری بات سنیے، نہیں تو میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا آپ کہیے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو بات آپ کہتے ہیں وہ تو ہمیں کسی نے بتائی ہی نہیں۔ ہمارے ماں باپ تو کہتے ہیں تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، جنرل بنو، کرنل بنو۔ کیا یہی زندگی ہے؟ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا زندگی گھوم پھر کے اسی محور پر ہی گھوم رہی؟
اور ہماری زندگی کچھ بھی نہیں. جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم نے اللہ کی، بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹ از ناٹ وے. جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور بھیجنے کے ساتھ ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، ہم نے اس ذمہ داری کو مانا اور قبول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے والے بن جائیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ ہے وہ زندگی کا مقصد. ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کرنل، جنرل، وزیر، صدر تو یہودی، ہندی اور عیسائی بھی بن جاتے. ہم بن گئے تو ہم نے کون سا کمال کر لیا؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا وہ آپ نے کیا کیا. یہ بات عتبہ کو سمجھ آ گئی، یہ بات سراقہ بن جاشم کو سمجھ آ گئی. نہیں سمجھنے پر تیار تو ہم سمجھنے پر تیار نہیں. دار الندوہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اور بھی سب سرداران قریش بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، میری طرف سے تجویز ہے، میں محمد کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ ہماری طرف سے یہ آفرز ہیں، یہ پیشکش ہے، اس کو قبول کر لو، جو چاہو قبول کر لو، لیکن یہ جو تم کلمہ لے کر اٹھے ہو، یہ جو تم بات لے کر اٹھے ہو، اس بات سے پیچھے ہٹو. وہ پہنچتا ہے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتا ہے خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہو تو ہم خوبصورت ترین عورت سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں. دولت چاہیے تو دولت لے لیجئے سب، اور اگر آپ ہم پر بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں. پر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس کو چھوڑ دیجئے، ہمارے 360 بتوں سے تعارض نہ کیجئے. عتبہ کی بات مکمل ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحمل، متانت، بردباری اور اخلاق اعلیٰ کا اللہ کی طرف سے سند یافتہ نمونہ تھا، بڑے تحمل سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں بس تمہاری بات مکمل ہو گئی، تو بات کہہ لی، اب میری سنو. سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کی. عتبہ نے دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک دیے اور انتہائی حیرت زدہ ہو کے قرآن کی آیات سننے لگا. جب آپ سجدے کی آیت پہنچی، آپ نے سجدہ کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اپنے عذاب کی آیت پہ پہنچے تو عتبہ نے آپ کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھ لیا کہ بس کیجئے، بس کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہوتی. اور اس کو واپس پہنچا دار الندوہ میں، جہاں عرب کے رؤسا بیٹھے ہوئے تھے. ان سے کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو، محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو عرب و عجم تمہارے زیر نگی ہوں گے.
اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو عرب کے حوالی میں جو بدو ہیں وہی ان کو کافی ہو جائیں گے، اور تم اپنے بھائی کے خون کے الزام سے بچ جاؤ۔ یہ بات عتبہ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ بات سراقہ بن جاشم کو سمجھ آ رہی ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر لبیک کہنے والے مٹھی بھر صحابہ کرام کو سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے کذر نخرج عاشتہ فازرا فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ کھیتی ہے، دانا ہے، اگتا ہے، نکلتا ہے، کونپلتی ہے، گدراتا ہے، پھر تنے پہ سیدھا ہو جاتا ہے اور پھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ کاشتکار کو اس کی کھیتی خوش کرتی۔ ہماری کھیتی کا کیا حال ہے؟ عالم میں مسلمانوں کی کھیتی تو ویران ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سوچ نہیں، اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ نظریہ پیش کیا، یہ بات دی لوگوں کے سامنے رکھی کہ اے مسلمانوں، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو اور تمہاری زندگی اللہ کی رضا میں کھپ جائیں۔ تو کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ہماری ان نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اقبال کے 2-4 اشعار کہہ کر بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کر۔ وہ کاری ضرب والے اور بے داغ شباب والے جوان دیکھنے ہیں تو آپ غزہ میں دیکھ سکتے ہیں، افغانستان کے جہاد میں شہید ہونے والے مجاہدین کو دیکھ سکتے ہیں، البدر اور الشمس میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں تلاش کر سکتے ہیں آپ، کشمیر میں شہید ہونے والوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بچے شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شاہ پر پہ آساں رفت چرخ بری۔ ایک بوڑھا عقاب شاہین بچے سے کہہ رہا ہے، بچے شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، بوڑھا عقاب، اے تیرے شاہ پر پہ آساں رفت چرخ بری، یہ جو آسمان کی رفتیں ہیں یہ تیرے بازوؤں پر آسان ہو جائیں۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، جوانی اس امنگ اور تڑپ کا نام ہے، اس نظریے کے لیے جان کھپا دینے کا نام ہے جس کو لے کر تم آگے بڑھ رہے ہو۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ۔ وہ جو سخت کوشی ہے، وہ جو تم محنت کرو گے، وہ جو تم اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھو گے، اسی سے تمہاری زندگی شہد بنے۔ اور جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے سر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ یہ جو پلٹنے جھپٹنے میں، یہ جو کارزار حیات میں تگ و دو کرنے میں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے میں جو بات ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ تو یہ جو میرے بچے ہیں، ان سے میں چاہتا ہوں کہ اس مقصد کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہ جو اساتذہ کرام ہیں کہ اساتذہ ہیں،
یہ اس مقصد کو لے کر آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو وہ نصب العین دیں، اپنے بچوں کو وہ سوچ اور فکر دیں، اپنے بچوں کی یوں ذہن سازی کریں، اپنے بچوں کی کردار سازی کریں، ان کا یوں تزکیہ کریں کہ یہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کا عزم لے کر آگے بڑھیں اور پوری دنیا پر اللہ کی حاکمیت کا نفاذ کر، یہ عزم ہو ان میں، یہ جذبہ ہو ان میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔